السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید باگٹ اور آج ہم عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کریں گے جو ان پہ دہشت گردی کا ایک مقدمہ درج کیا گیا۔ اس میں پچھلی تاریخ میں ان کو 12 ستمبر تک توسیع دی گئی تھی کہ ان کی جو عبوری ضمانت ہے وہ 12 ستمبر تک اس میں توسیع ہوئی تھی، تو 12 ستمبر آج کا ہی دن ہے۔ آج دوبارہ عمران خان صاحب نے عدالت میں پیش ہونا تھا، تو آج وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت میں کیا کارروائی ہوئی اور اس میں وکلاء کے دلائل کے حوالے سے کیا بات ہوئی، وکلاء نے کون سے دلائل دیے، پروسیکیوٹر کے حوالے سے کیا بات ہوئی، ان کے پروسیکیوٹر کے تبدیل ہونے کے حوالے سے کیا باتیں ہوتی رہیں، عدالت کے کیا ریمارکس تھے، ان سب باتوں کے لیے ہمارے ساتھ آج پھر موجود ہیں آسیہ کوثر جو کہ نجی ٹی وی کی کرائم رپورٹر ہیں۔ وہ موقع پہ موجود تھیں، انہوں نے پوری سماعت سنی اور وہاں پہ جو دلائل ہوئے اس حوالے سے بھی انہوں نے کچھ چیزیں اکٹھی کی ہیں کہ کیا وہاں پہ بات ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم کچھ چیزوں پہ آج بات کریں گے کہ عدالت میں پیشی کے حوالے سے جو چیزیں ہوتی ہیں، عام جس طرح ذکر کیا جاتا ہے کہ عدالتیں سب کے لیے برابر ہیں، اس حوالے سے بھی آج ہم بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم آسیہ کوثر سے پوچھیں گے کہ آج 12 ستمبر تھا اور عمران خان صاحب کی عبوری ضمانت کا پیشی کا دن تھا۔ عمران خان صاحب آج عدالت میں پیش ہوئے تو اس پہ کیا کارروائی ہوئی، آسیہ ہمیں بتائیے گا اور ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ وہاں پہ کون سے وکلاء پیش ہوئے اور دلائل دیے گئے، اور پروسیکیوٹر کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں کہ وہ ہر تاریخ پہ چینج ہو جاتا ہے، تو کون سے پروسیکیوٹر نے آج دفاع کیا اور کیا کچھ کارروائی کا بنا؟ جی بالکل، بہت شکریہ باگر صاحب، آپ نے مجھے ایک دفعہ پھر سے جو ہے وہ موقع دیا ہے، چونکہ میں آپ کو پتہ ہے کہ شروع سے جب سے یہ مقدمہ درج ہوا ہے تب سے لے کر اب تک مسلسل جو ہے وہ ہم اس کی ہیئرنگز بھی دیکھ رہے ہیں، تمام تر سچویشن ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اور ہم اس کو کور بھی کرتے ہیں۔ ایز یوزول آج بھی رانا جج جو ہیں، رانا جواد عباس صاحب، انہوں نے جو ہے وہ سماعت شروع کی۔ عمران خان صاحب ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ ٹائم پہ نہیں پہنچے، تقریباً 9:15 بجے کے قریب جو ہے وہ سماعت شروع کی گئی اور خان صاحب کمرہ عدالت میں موجود نہیں تھے۔ البتہ یہ ہے کہ ان کے وکیل بابر روان موجود تھے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ دلائل جب شروع ہوئے تو بابر روان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ سیکیورٹی تھریٹس ہیں اور مختلف تنظیموں کی جانب سے بابر روان نے یہ کہا کہ جو ہے وہ وقتاً فوقتاً تھریٹس خان صاحب کو آ رہے ہیں۔ تو اسی کے پیش نظر انہوں نے عدالت سے استدعا کی، اس سے ریکویسٹ کی عدالت سے کہ آج عمران خان صاحب کی گاڑی جو ہے وہ عدالت کے احاطے کے اندر آنے دی جائے، یعنی کہ جو مین گیٹ ہے عدالت کا اس سے عمران خان کی گاڑی کو اندر آنے دیا جائے۔ اس سے قبل جو ہے وہ گاڑی ہمیشہ مین گیٹ سے باہر رکتی تھی اور وہاں سے خان صاحب چل کے جو ہے وہ اندر آیا کرتے تھے۔ کچھ سیکیورٹی تھریٹس کا جو ہے وہ بابر روان صاحب نے عدالت میں بتایا اور اس کے پیش نظر انہوں نے کہا کہ گاڑی اندر آنے دی جائے، جس کی وجہ سے ابھی تک خان صاحب عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ مختصراً جو ہے وہ اس وقت بھی دلائل دیے گئے، یعنی 9:15 بجے جب یہ سماعت شروع ہوئی تو اس دوران جو ہے وہ بابر روان کی جانب سے بھی دلائل دیے گئے۔ دوسری جانب جو ہے وہ آئی او سے بھی جو ہے وہ پوچھ گچھ آپ کہہ لیں یا ان کے بھی جو ہے وہ ان کو بھی بلا کے پوچھا گیا کہ آیا اب تک انہوں نے اس کیس میں کیا کیا ہے۔ جے آئی ٹی کے حوالے سے بات کی گئی کہ کیا جے آئی ٹی بنی ہے کہ نہیں بنی۔ ساتھ ہی ساتھ جب آئی او سے عدالت نے یہ استدعا کی، یہ پوچھا کہ کیا عمران خان جو ہیں وہ انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے، کیونکہ تفتیش جو ہے وہ آئی او نے کرنی تھی۔ محمد علی نام ہے انویسٹیگیشن آفیسر کا، تو ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی خان صاحب تفتیش کے لیے پیش نہیں ہوئے۔ بہرحال خان صاحب نے چونکہ 11 بجے دوبارہ سے عدالت نے خان صاحب کو طلب کیا اور انہوں نے کہا جب ملزم عدالت میں پیش ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ مزید دلائل شروع کیے جائیں گے۔ وکیل بابر روان نے یہ بھی کہا کہ جس سیکشن کا اور جس اس کا وہ ذکر کر رہے ہیں آئی او 161 کا، اس پر بھی میں بات کرنا چاہوں گا۔ تو عدالت نے کہا کہ جب عمران خان عدالت میں پیش ہوں گے تو اس کے بعد دوبارہ سے دلائل شروع کیے جائیں گے اور پھر جو ہے وہ بحث ہوگی۔ سماعت ایک دفعہ جو ہے وہ پھر سے ملتوی ہو گئی اور 11 بجے اب انتظار شروع ہو گیا جناب کے خان صاحب آئیں گے۔ 11 بج کے تقریباً کوئی 4 یا 5 منٹ تھے، عمران خان صاحب جو ہیں وہ کمرہ عدالت میں پہنچے۔ اسد عمر ان کے آنے سے پہلے پہنچ چکے تھے، ساتھ ہی ساتھ ان کے ساتھ فیصل جاوید اور شبلی فراز جو ہیں وہ بھی کمرہ عدالت میں ان کے ساتھ موجود تھے۔ بڑا دلچسپ آج کی جو عدالتی کارروائی تھی وہ مجھے محسوس ہوئی۔ جو جج کے ریمارکس تھے، جو انویسٹیگیشن آفیسر کی طرف سے جو چیزیں کہی گئی، جو پروسیکیوٹر کے حوالے سے چیزیں کہی گئی، بابر روان نے جو دلائل دیے، تمام تر کارروائی جو ہے نا وہ آج ایک لمحے کے لیے یوں لگ رہا تھا کہ شاید کسی حتمی مرحلے میں جو ہے وہ یہ کیس داخل ہونے جا رہا ہے، کیونکہ لاسٹ ہیئرنگ پہ جو ہے وہ عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ آئندہ ہیئرنگ پر حتمی دلائل دیے جائیں تاکہ کوئی آرڈر پاس کیا جا سکے۔ اس کے بعد 11 بجے جب عمران خان صاحب پیش ہوئے تو دوبارہ سے سماعت شروع ہوئی۔ بابر روان صاحب نے جو ہے وہ دلائل دینا شروع کی۔ آئی او نے ایز یوزول وہی کہا کہ جو ہے وہ تفتیش کے لیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ تھانے نہیں آئے، یعنی شامل تفتیش نہیں ہوئے۔
تو بابر اعوان نے جو وکیل ہیں چونکہ عمران خان کے، اور انہوں نے کچھ جو ہے وہ اپنے وکلا کے جو لاز ہیں وہ بھی کچھ فارسی میں انہوں نے پڑھ کر سنائے، اور انہوں نے جو جملے پڑھے وہ تو ایگزیکٹلی چونکہ فارسی میں تھے تو وہ ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے، لیکن البتہ اس پر جج نے یہ ریمارکس دیے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں دیوان غالب بھی پڑھنی پڑے گی آپ کے ان جملوں کو سمجھنے کے لیے. تو ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا، بابر اعوان نے یہ کہا کہ میں بیان جو ہے وہ دے چکا ہوں، تحریری طور پر آلریڈی بیان جمع کروا چکا ہوں. عمران خان نے جو تحریری بیان دیا تھا وہ اس بیان کو ریکارڈ کا حصہ بنانے کے لیے آئی او کو دیا جا چکا ہے. اب آئی او یہ کہہ رہا تھا کہ 3 نوٹسز جو ہیں وہ بھیجے جا چکے ہیں اور اب تک وہ شامل تفتیش عمران خان صاحب نہیں ہوئے. اس کے بعد 161 پر جو ہے وہ بحث شروع ہو گئی. سیکشن 161 کا ذکر کیا جا رہا تھا. پروسیکیوٹر کی میں سب سے پہلے آپ کو درمیان میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ پروسیکیوٹر کو جو ہے وہ اب یہ تیسرے پروسیکیوٹر ہیں. اس سے پہلے 2 دفعہ جو ہیں وہ پروسیکیوٹرز کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا، تو اب تیسرے پروسیکیوٹر آئے ہیں. رضوان عباسی صاحب بڑے سینئر پروسیکیوٹر ہیں، انہوں نے بھی اپنے دلائل دیے. اب بابر اعوان صاحب نے سیکشن 161 پڑھ کر سنایا اور اس کے بعد انہوں نے پروسیکیوٹر سے اور آئی او سے پوچھا کہ اس سیکشن میں مجھے یہ بتا دیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ملزم خود تھانے آ کر بیان ریکارڈ کروائے گا. عدالت نے آئی او سے بھی پوچھا کہ جو بیان بھیجا گیا تھا اسے ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا یا نہیں بنایا گیا. انویسٹیگیشن آفیسر نے کہا جی اسے ریکارڈ کا حصہ نہیں بنایا گیا، ابھی مسئلے بھی نہیں لکھی گئی، ابھی رپٹ بھی پوری نہیں ہے، اور پولیس کے ایز یوزول آپ اسے ہیلے بہانے کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں. بہرحال عدالت نے یہ کہا کہ اس سے آپ کی بدنیتی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. آپ نے اس بیان کو ریکارڈ کا حصہ کیوں نہیں بنایا؟ کیا آپ نے اس کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے؟ آپ نے اس کو توفتاً اپنے پاس رکھا ہوا ہے؟ اس کو ریکارڈ کا حصہ بنانا چاہیے تھا. سیکشن 161 جو ہے وہ پڑھ کر عدالت میں سنایا گیا، جس سے بابر اعوان صاحب نے یہ ثابت کیا کہ اس سیکشن کے تحت اس میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ ملزم جو ہے وہ ذاتی حیثیت میں تھانے میں پیش ہو کر بیان ریکارڈ کروائے گا. یہ تو مختصراً جو ہے وہ اوورال ایک آپ کہہ لیں کہ ہیئرنگ کی صورتحال تھی. اس کے بعد جو ہے وہ بابر اعوان نے یہ بھی کہا کہ آپ جو ہے وہ آئی او نے چونکہ بیان کو ریکارڈ کا حصہ نہیں بنایا تو اس کے خلاف کارروائی کی. انہوں نے کہا کہ میں درخواست دوں گا اور اس کے خلاف بھی کارروائی شروع کی جائے. آسیہ، آپ نے ذکر کیا کہ بابر اعوان صاحب نے احاطہ عدالت میں عمران خان صاحب کی گاڑی کو لانے کی اجازت طلب کی اور ان کو اجازت دی گئی، تو آپ نے وہاں دیکھا ہوگا کہ اس وقت وہاں پہ سیکورٹی کے انتظامات کس طرح کے تھے؟ سماج سے قبل یا پی ٹی آئی کے کوئی جو کارکنان ہیں ان کا کیا عدالت کے باہر کوئی ایسی نعرہ بازی یا کوئی اس طرح کی سچویشن تھی؟ اب بڑے سخت سیکیورٹی کے انتظامات جب بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو بڑے سخت قسم کے سیکیورٹی کے انتظامات کیے جاتے ہیں. تقریباً آج بھی تقریباً 1500 سے 2000 اہلکار، پولیس کے اہلکار جو ہیں اور ایف سی اہلکار جو ہیں وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے ارد گرد، عدالت کے احاطے کے اندر ہمیں جو ہے وہ نظر آئے ہیں، جس میں ایس پیز، آپ کے ڈی ایس پیز بڑی تعداد میں جو ہیں وہ 4 سے 5 آپ کے ڈی ایس پیز ہمیشہ سے سیکیورٹی پر معمول رہتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ایس پی جو ہیں وہ 2 ایس پیز آج بھی ہم نے دیکھا کہ موقع پر موجود تھے. انسداد دہشت گردی کی عدالت کے ارد گرد ہی سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے دیکھا گیا. کمرہ عدالت کے باہر بھی جو ہے وہ پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی تھی. راستے میں خاردار تاریں لگائی گئی تھی. ساتھ ہی ساتھ وہ جو بیریئرز آپ نے عموماً دیکھے ہوں گے کہ روڈ عموماً یو ٹرنس کو بلاک کرنے کے لیے، کسی راستے کو بلاک کرنے کے لیے جو سیمیٹڈ جو بنے ہوئے ہوتے ہیں بیریئرز وہ بھی لگائے گئے، خاردار تاریں بھی لگائی گئی، راستے میں رکاوٹیں بھی ڈالی گئی. کارکنان اس حساب سے چونکہ ایک تو کال نہیں دی جاتی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی کوئی ایسی کال نہیں دی گئی تھی کہ عدالت پہنچیں یا کہیں پر بھی ان کو جوائن کرنے کا نہیں کہا گیا تھا. تو اس طرح سے کارکنان ہمیں بڑی تعداد میں نظر نہیں آئی. البتہ یہ ہے کہ کوئی 5-10 لوگ جو ہیں وہ خان صاحب کے ارد گرد، جس میں ان کے اپنے سیکیورٹی اہلکار بھی شامل ہوتے ہیں، دیگر جو نزدیک کے قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، وہ ہمیں خان صاحب کے ساتھ نظر آتے ہیں. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ کارکنان کو نہ تو میرے خیال سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بلایا گیا، نہ ہمیں اتنی بڑی تعداد میں کارکنان. ویسے آسیہ ہوتا تو عموماً ایسے ہی کہ جب بھی کسی اس لیول کے لیڈر کی عدالت میں پیشی ہوتی ہے تو کال کوئی بھی نہیں دیتا. پیچھے ہم نے دیکھا نواز شریف پیش ہوتے رہے، شہباز شریف پیش ہوتے رہے، حمزہ شہباز صاحب پیش ہوتے رہے، یا مریم نواز صاحب پیش ہوتے رہے، یا اس سے قبل بھی عمران خان صاحب عدالت میں پیش ہوتے رہے. تو ہم نے بہت بڑا رش دیکھا. کال اس وقت بھی نہیں دی جاتی تھی کیونکہ عدالت میں پیشی کے لیے کال نہیں دی جا سکتی. اگر دیتے ہیں تو وہ بھی ایک توہین عدالت کے زمرے میں شاید آتا ہوگا، لیکن یہ کہ پھر بھی اس کے باوجود بھی اتنی بڑی لمبی تعداد اور اس طرح سے جو سیکیورٹی انتظامات کیے گئے نا وہ بڑے اسٹرکٹ قسم کے سیکیورٹی انتظامات ہیں. آپ یقین مانیں کہ صحافیوں کو بھی جو ہے وہ
ان کے لیے بھی راستے بند کیے گئے. اتنی دور دور سے جو ہے وہ صحافیوں کو ٹن لے کر آنا پڑتا ہے. جو راستہ صحافیوں کے لیے کھولا گیا تھا وہ بھی بند کیا گیا. گزشتہ ویڈیو میں بھی میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ علی ایوان کو ہم نے بات کرتے ہوئے بھی کسی پر فون سے سنا تھا کہ کارکنان کو روکا جائے. تو میرے خیال سے پاکستان تحریک انصاف خود اور ان کے جو چیئرمین ہیں وہ شاید خود نہیں چاہتے کہ ابھی کارکنان جو ہیں وہ آئے اور کوئی اس طرح کا رش بنے, کیونکہ آلریڈی خان صاحب کو تھریٹس ہیں, سیکیورٹی تھریٹس ہیں, پولیس کی جانب سے بھی بار بار کہا جا رہا ہے, مختلف تنظیموں کی جانب سے بھی جو ہیں وہ لیٹرز ان کو جاری کیے جا رہے ہیں کہ ان کو تھریٹس ہیں. تو شاید پاکستان تحریک انصاف چلو یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ کارکنوں نے بھی یہ دیکھ لیا کہ چلو لیڈر صاحب کو خود ہی جانا چاہیے یا خود ہی ان کو پیش کرنا چاہیے. جس طرح کی سچویشن ہے وہ بہتر جانتے ہیں کہ ان کو کس وقت بلانا ہے, کارکنان کی کس وقت ان کو ضرورت ہے. تو آج کی جو کارروائی ہوئی ہے اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے, کیونکہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ 12 ستمبر کی جو ڈیٹ ہے اس میں کوئی حتمی دلائل دیے جائیں اور اس کا کوئی فیصلہ جو ہے نا وہ کیا جا سکے. تو آج کی جو حتمی دلائل ہوئے یا اس میں کیا ہوا, کوئی فیصلہ سامنے آیا یا اس پہ بھی تاریخ ہی دے دی گئی پھر؟ نہیں, ابھی اس پر جو ہے وہ تاریخ دی گئی ہے, یعنی کہ اب نیکسٹ جو ہے وہ 20 ستمبر تک جو ہے وہ عبوری ضمانت میں توسیع کی گئی اور 20 ستمبر کو دن 2 بجے جو ہے دوبارہ اس کیس کی ہیئرنگ ہوگی. اور بابر ایوان کی جانب سے یقینی طور پر جو ہے وہ دلائل دیے گئے ہیں, جس میں آئی یو کے خلاف کارروائی کا بیان بھی ان کی کا شامل ہے کہ ان کے خلاف بھی درخواست جو ہے وہ دی جائے گی. ساتھ ہی ساتھ ایک اور امپورٹنٹ جو چیز آج ہمیں نظر آئی کہ اب چونکہ ایف آئی آر میں جو ہے وہ ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری کے خلاف دھمکی امیز الفاظ استعمال کرنے کے حوالے سے یہ جو ہے انسداد دہشت گردی کی دفعات لگائی گئی تھی. تو اب چونکہ وہ آلریڈی وہ کیس ہائی کورٹ میں جا چکا ہے اور وہ ایک الگ کیس بن چکا ہے کہ وہ اب توہین عدالت کا جو ہے وہ کیس بن چکا ہے. اب پیچھے رہ گئی ہے جناب پولیس اور اداروں کے خلاف اکسانے کا, بغاوت پر اکسانے کا اور پولیس افسران کو دھمکیاں دینے کا مقدمہ جو ہے وہ پیچھے بچ گیا, جس کے حوالے سے بابر ایوان نے آج بھی یہ کہا کہ یہ کس قسم کا رول ہے. آپ نے ڈی آئی جی اور آئی جی کو جو ہے وہ خان صاحب نے مخاطب, انہوں نے خان صاحب کا وہ ٹرانسکرپٹ اور وہ تقریر کے ورڈز جو ہیں وہ ورڈ ٹو ورڈ پڑھ کر سنایا کہ جو انہوں نے اسٹیج پر اور F9 پارک میں جلسے کے دوران بولا تھا کہ ڈی آئی جی اور ڈی آئی جی میں تمہیں دیکھ لوں گا, میں تمہارے خلاف ایکشن لوں گا. تو اوبیسلی میرا نہیں خیال کہ اس کیس پر کوئی زیادہ کوئی اسٹرانگ کیس نہیں بنا سکی. جب آپ ایڈیشنل سیشن جج والا معاملہ بیچ میں سے نکال دیتے ہیں کیونکہ وہ ہائی کورٹ میں چلا گیا, توہین عدالت کے زمرے میں چلا گیا, تو پیچھے آپ کے پاس ایف آئی آر میں کوئی اسٹرانگ نہ تو دفعات آپ کے پاس بچتی ہیں اور نہ کوئی اسٹرانگ چیز پیچھے بچتی ہے. 2 لائنوں کے پیچھے, جیسے کہ بابر ایوان نے کورٹ کے اندر بھی کہا کہ صرف 2 لائنوں کی ایف آئی آر پیچھے بچ گئی ہے. تو اب ان 2 لائنوں پر کیا پروسیکیوٹر بحث کرے گا, کس طرح سے اس کو ڈیفینڈ کرے گا, بڑا مشکل ہمیں نظر آ رہا ہے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جو ہے وہ خان صاحب کو کلین چٹ شاید مل جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر توہین عدالت کا کیس الگ سے شروع نہ ہوتا اور ایڈیشنل سیشن جج والا جو معاملہ ہے وہ بھی وہیں پر رہتا تو شاید صورتحال ڈیفرنٹ ہوتی. لیکن اب چونکہ وہ توہین عدالت کے زمرے میں چلا گیا تو وہ کیس ہی ایک ڈیفرنٹ ہو گیا نا. تو اب وہ اس ایف آئی آر سے مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ نکالا جائے گا. اس میں کوئی شک نہیں, وہ چیزیں آلریڈی توہین عدالت کی ہائی کورٹ میں چل رہی ہیں, لیکن یہ عدالت بہتر سمجھتی ہے کہ دہشت گردی کی جو دفعات لگائے گئے وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں. اس پہ فیصلہ آنا یا اس پہ آگے کارروائی کو بڑھانا وہ عدالت کا کام ہے. عدالت بہتر طریقے سے اس کا فیصلہ کر سکے گی آیا یہ دفعات رہنی چاہیے یا نہیں رہنی چاہیے, کیونکہ بابر ایوان صاحب پہلے دن سے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ مقدمہ جو ہے غلط درج ہوا ہے. انہوں نے اس حوالے سے دلائل بھی دیے اور یہ کہا بھی کہ اس میں کچھ نہیں باقی بچتا ہے. جس طرح آپ نے بھی بتایا ہمارے ناظرین کو کہ اس میں ایف آئی آر میں جب جج صاحبہ والا معاملہ نکل جاتا ہے تو باقی کچھ چیز نہیں بچتی ہے, جو بابر ایوان صاحب بھی عدالت میں کہہ چکے ہیں. تو ناظرین یہ تھی وہ ساری چیزیں جو ہم نے آپ کو پہنچائی اور آپ کے نوٹس میں لائی. ناظرین ایک چیز بڑی اہم ہے یہاں پہ, ہمیں بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا. ہمیں پتہ بہت ساری چیزوں کا ان دلائل سے اور ان چیزوں سے چلتا ہے جو پہلے ہم عام پبلک یہ سمجھتی ہیں کہ جس طرح ہمیں کہا جاتا ہے کہ 8 بجے عدالت کا ٹائم ہے تو ہمیں ہر صورت 8 بجے عدالت میں پیش ہونا پڑتا ہے. ہم 8 بجے عدالت جاتے ہیں, اگر نہیں جاتے تو وہاں پہ غیر حاضری لگتی ہے. لیکن عدالت کا کام عدالت ہی بہتر سمجھ سکتی ہیں کس کے لیے کتنی رعایت کرنی ہے یا کس کو کتنی رعایت دینی ہے. یا جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ عمران خان صاحب کو تھریٹس تھے, شاید یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کے لیٹ آنے کی. لیکن ہم نے جو پچھلی تاریخیں گزری ہیں اس پہ بھی دیکھا کہ پہلے ایک دفعہ ہیئرنگ ہوتی ہے, اس میں عمران خان صاحب کو بلایا جاتا ہے, پھر ان کے لیے ٹائم لیا جاتا ہے کہ اس ٹائم وہ عدالت میں پیش ہوں گے, تو اس وقت وہ آتے ہیں اور عدالت پیش ہوتے ہیں. یہ ایک روٹین ہے عدالت میں پیشی کی عمران خان صاحب کے حوالے سے. تو ناظرین یہ ساری وہ چیزیں ہیں. دوسری بات بڑی اہم جو آسیہ نے ہمیں بتائی یہاں پہ 161 یعنی کہ 161 کا جو تحریر ہے یا جو اس کا لا ہے وہ جو بابر ایوان صاحب نے پڑھ کے سنایا, تو ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ عدالت سے اگر ضمانت ہو جاتی ہے تو یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ متعلقہ جو تھانہ ہے آئی او ہے اس کے پاس جائیں, اس کی خدمت واضح بھی کریں اور اس کو اپنے بیان جو ہے وہ بھی ریکارڈ کرائیں. لیکن آج بابر ایوان کے اس بیان سے اور 161 کی جو تعریف ہے اس میں انہوں نے کہا کہ کسی بھی ملزم کا تھانے جانا ضروری نہیں ہوتا, وہ اپنا بیان بھی لکھ کے تھانے پہنچا سکتا ہے.
اور اس میں وہاں پہ کوئی ایسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ ہر صورت بذات خود ہی جا کے عدالت میں پیش ہو، وہ اپنے وکیل کے ذریعے بھی اپنا بیان دے سکتا ہے، وہاں پہ اپنا بیان جمع کرا سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ چیزیں جو آج کی تاریخ کے حوالے سے ہم نے آپ سے ڈسکس کی اور آپ کو ان سے آگاہ کیا کہ عمران خان صاحب کی پیشی کے حوالے سے کیا کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ آئندہ پیشی کے حوالے سے بھی جب 20 ستمبر آئے گی تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم آپ سے یہ ساری انفارمیشن شیئرز کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب کے مقدمات چل رہے ہیں توہین عدالت کا ہے، ہائی کورٹ میں یا باقی چیزیں ہیں، تو انشاءاللہ ان چیزوں پہ یا الیکشن کمیشن میں ان کے کچھ معاملات چل رہے ہیں، وہ جب بھی تاریخیں آئیں گی یا جو ہی اس پہ کوئی پیش رفت آئے گی تو آپ سے ہم شیئر کریں گے۔ تو اس